السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں دعا ابصار وی نیوز کے ساتھ۔ اس پروگرام میں کوئی بہت لمبا انٹرو نہیں دوں گی، بلکہ ڈائریکٹ میں اپنے سوال پہ آؤں گی۔ اور پہلا سوال میں نصرت صاحب سے آج اس بارے میں ہوگا کہ افواہ کے مطابق الیکشنز ڈیلے ہو رہے ہیں، اور اس سے پورے ملک میں ایک خبر بن گئی، ہیڈ لائنز بن گئیں۔ کچھ لوگوں نے کہا سچ ہے، کچھ لوگوں نے کہا جھوٹ ہے، لیکن یہاں سے کہانی کدھر جا رہی ہے اور الیکشنز میں ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ ساری باتیں ہم نصرت صاحب سے آج کریں گے۔ السلام علیکم نصرت صاحب۔ وعلیکم السلام۔ دیکھیے، سب سے پہلے آپ نے جو بات کہی ہے یہ بالکل افواہیں چلی تھیں اور بہت سنجیدگی سے چلی تھیں، اور لوگوں نے اس کو بہت سنجیدگی سے لیا بھی۔ تو میں یہ کہی تھی کہ اس سے پوری خبر بن گئی، تو ہم اس کو سچ ہی مان لیں؟ میں تو پہلے دن سے، جس دن سے یہ افواہ چلی ہے، میں اس کی بڑی سختی سے جو ہے یعنی پاسبلٹی کو جو ہے وہ رد کر رہا ہوں۔ اصل میں یہ معاملہ گڑبڑ اس وجہ سے ہوا کہ دیکھیے، یہ جو سوشل میڈیا نا، آج کل ذکر بہت ہوتا ہے کہ جی اور جی لوگ تو اب نہ پڑھتے ہیں نہ ٹی وی دیکھتے ہیں، بس ویسی فیک نیوز وائرل کر اور دیتے ہیں۔ اس پہ یہ ہے کہ یہ تسلیم کیا جاتا۔ اب فیک نیوز بیسیکلی کیا ہے؟ فیک نیوز جو ہوتی ہے وہ نیوز ہوتی ہے جو آپ کے دل کے اندر جو خدشات ہوتے ہیں نا، جو خوف دبے ہوئے ہیں، یا جو آپ نے سازشی کہانیاں اپنے دماغ میں بیٹھ کے سوچی ہوئی ہیں، اگر اس کو کسی طرح کیٹر کر رہی ہے تو ایک دم سے آگ کی طرح پھیل جائے گی۔ وہ ایک دم سے مطلب پبلک ہو گئی تو بس اب تو آپ کے ہاتھ سے نہیں، نکل کے لیکن وائرل اس ہو وجہ گئی۔ سے ہوتی ہے نا دعا کہ وہ بہت سارے لوگوں کے سینٹیمنٹ کو جو ہے اور ان کے دلوں کے اندر جو شکوک و شبہات پائے جا رہے ہوتے ہیں ان کو وہ ویلیڈیٹ کر رہی ہوتی ہے، بیسیکلی سوٹ کر رہی ہوتی ہے آڈینس کو اس وہی ٹھیک ہے اوپینین۔ یار۔ ہاں، اچھا، اب ہم اس بات کو پسند کریں یا نہ کریں، پاکستان میں 1950 سے جو ہے ہمارے یہاں کا حکمران طبقہ، اور خاص طور پر ہمارے یہاں کی جو پرماننٹ جو ایلیٹ ہوتی ہے ریاست کی، بیوروکریسی اور ملٹری ایلیٹ، ہوا یہ ہے کہ انہوں نے 1950 سے اب تک اپنی مرضی کی ہے۔ انہوں اس نے میں تو کوئی شک میرے اور آپ جیسے لوگوں کو کبھی یہ موقع نہیں دیا کہ ہم فیصلہ کریں کہ کیا کرنا ہے۔ ہولڈ انہی کے ہی پاس رہے۔ لیٹس لائک اٹ اور ناٹ۔ وہ پہلے جو ہے دیکھیں نا، 1947 میں ہمارا پاکستان ملک بنتا ہے، ہماری بنانے والے جو ہیں وہ 48 میں رحلت فرما جاتے ہیں، اور بعد ازاں جو ہماری صف اول کی قیادت رہتی ہے لیاقت علی خان کی صورت، تو ان کو 1951 میں یہاں گولی مار دی جاتی ہے، اور آج تک یہ پتہ نہیں چل پایا کہ وہ قتل کیسے ہوا تھا، کس نے کیا تھا۔ سازشی کہانیاں بہت ہیں، لیکن ایک آتھینٹک کہ بھائی دس از ہاؤ اٹ آل اسٹارٹڈ، وہ ہمارے پاس ابھی تک وہ کوئی ہمارے پاس نہیں۔ انفارمیشن۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ جی گورنر جنرل بیوروکریسی سے آئے ہوئے غلام محمد تھے، انہوں نے دستور ساز اسمبلی توڑ دی، جس کو چیف جسٹس منیر صاحب نے کہا کہ جی نظریہ ضرورت، اور نظریہ ضرورت آیا تو بس اس کے بعد تو تیاری شروع تھی۔ 1958 میں ایوب خان صاحب تشریف لے آئے دیدہ بر، تو ایوب خان صاحب کے 10 سال، پھر یحییٰ خان صاحب، ان کے درمیان پھر وقفہ آتا ہے، ملک ٹوٹ جاتا ہے مین وائل، تو پھر جنرل ضیاء کے 11 سال، اور پھر ایک وقفہ آتا ہے حکومتیں جس میں آتی جاتی رہتی ہیں بے ثباتی کا، اور پھر آ جاتے ہیں جنرل مشرف۔ مطلب وہی پیٹرن فالو ہو رہا ہے، اس تمام ملٹری ہسٹری کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب دوسری بات یہ ہے کہ میں نے آپ سے کتنی مرتبہ عرض کیا ہے کہ انتخابی جو ڈینامکس ہوتی ہے وہ اور ہوتی ہے، لیکن اگر آپ سوشل میڈیاز پہ جائیں، سرویز پہ جائیں، تو آپ کو 3-4 باتیں بڑی نظر آئیں گی۔ پاکستان جی بدل چکا ہے، 60 سے 65% جو جوان ہیں یہاں پہ وہ اکتا چکے ہیں، اور یہ نیریٹو کافی اور سالوں ان کی سے جماعت جو ہے وہ صرف ایک ہے، پی ٹی آئی، ان کا لیڈر عمران خان۔ ویری گڈ۔ اب عمران خان صاحب جیل میں ہیں، اب جی یہ الیکشن نہیں افورڈ کر سکتے۔ اصل کہانی یہ ہے کہ پی ٹی آئی الیکشن افورڈ نہیں کر سکتی۔ نہیں کہ ہماری جو قوتیں ہیں، دیگر سیاسی جماعتیں، اور جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، افسر شاہی ہے،
یہ تو افورڈ ہی نہیں کر سکتے جی، کیونکہ عمران خان صاحب تو 2/3 اکثریت دے لیں گے. وہ سویپنگ وکٹری سے جیت جائیں گے، پرائم منسٹر دوبارہ بن جائیں گے. اب یہ بات ہر آدمی کہیں سے بھی چلو آپ بات کر لیں گے. میں نے جیسے آپ کو پچھلی مرتبہ بھی کہا تھا کہ یار بات سنو میری، یہ بات سوچنے سے پہلے آپ کو کم از کم ہمارے یہاں کا نظام تو انڈرسٹینڈ کر لو یار. وہ ایک شعر چلا دیا، وہ کل وہ بلاول صاحب نے بھی، یعنی پرسوں ادھر وہ کوئٹہ میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کرو. بھائی میں تمہیں پیر بنانے کو تیار ہوں بھائی، دعا میں واقعی آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے یہ بتاؤ 2/3 اکثریت کیسے آئے گی؟ میں آپ سے جیسے پچھلی مرتبہ بھی کہا، صرف اسلام آباد کی بات کر لیں جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں سے قومی اسمبلی کی 3 سیٹیں ہیں ابھی بھی. ان تینوں میں سے مجھے وہ بتا دیجئے کہ قومی اسمبلی کے امیدوار کون ہیں تحریک انصاف کے، جس کو میرے 60-65% آزاد ہوئے میرے پیر ہوئے جوان نے ووٹ ڈالنا ہے از خود جا کے پولنگ اسٹیشن پہ. پہلے یہ تو پتا چلے کھڑا ہو کون رہا ہے یہاں میں سے. وہی کہہ رہا ہوں نا. دیکھیے اب سے 3-4 دن تک کتنا کنفیوژن یہاں پہ رہا ہے. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب کو جیل میں 5 وکلاء ملتے ہیں. اب 5 آدمیوں کے درمیان یہ تو کوئی بہت وسیع بنیادوں پہ تو نہیں، کوئی 10-15 لوگوں سے بات ہوئی وقفوں نہیں، ایک ساتھ 5 لوگوں سے ملتے ہیں. اس کے بعد ان کے بڑے دبنگ جو ترجمان بنے ہوئے ہیں شیر افضل صاحب، وہ آ کے اعلان کرتے ہیں کہ جی ہم اپنا انٹرا پارٹی الیکشن کروائیں گے اور اس میں چیئرمین کے عہدے کے لیے جو ہیں وہ خان صاحب کھڑے نہیں ہوں گے کیونکہ انہیں وہ ابھی تک نااہل قرار دیا ہوگا. تو ٹھیک ہے جی، فوراً اس کی تردید شروع ہو گئی اور مروت صاحب کی مذمت شروع ہو گئی. چلیں جی بسم اللہ. اس کے عین ایک دن بعد علی ظفر صاحب فرماتے ہیں، وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور وہ جو پریس کانفرنس کر رہے ہیں اس میں مروت صاحب ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے، ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں گوہر صاحب، اور وہ وہی بات کہتے ہیں کہ جی چیئرمین صاحب محسوس کرتے ہیں کہ چونکہ انہیں نااہل قرار کر دے دیا گیا ہے، لہذا ہم لوگ جو ہیں وہ اللہ آپ کا بھلا کرے ہمیں کوئی اور عارضی چیئرمین کیئر ٹیکر جیسے پرائم منسٹر ہوتا ہے، لیکن ابھی آئندہ کیئر ٹیکر تو نہیں ہوگا. چیئرمین پی ٹی آئی وہ ابھی کیا تو کھوسا صاحب جو ہیں وہ جیل سے مل کر آ رہے ہیں، ادھر ان کی پریس کانفرنس سے پہلے جیل سے مل کے آ رہے ہیں، اور ٹرائل سے ادھر سے، اور وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران تھے، عمران ہی رہیں گے. آپ بتائیے جہاں پہ یہ نہیں طے ہو رہا کہ چیئرمین وہ ہیں یا نہیں ہیں، اور یہ بھی اور 2 وہ دن رہنا کے چاہتے ہیں یا نہیں رہنا چاہتے، اور یہ 2 دن کے اندر اس اندر میں کتنے حلقے ہیں بھائی، 272 جن پہ براہ راست قومی اسمبلی کی. اور اس ہر حلقے میں کون سا کینڈیڈیٹ کھڑا ہوگا الیکشنز کے لیے. جب اتنا کنفیوژن ہو تو اس میں فیک نیوز ہی پھیلے گی. تو سیدھی سی بات ہے، الیکشن ملتوی کروانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ کوئی نہ کوئی آپ کی اکنامک سچویشن بہتر ہو. جون 2024 تک آپ یہ دیکھیے، حال ہی میں آئی ایم ایف نے آپ کے جو غیر ملکی قرضوں کی تعداد تو بہت دور کی بات ہے، ان میں ادائیگیاں اور سود وہ اتنا ہو جائے گا کہ صرف آپ سود ادا کرنے جو کہ آپ ٹیکس لیں گے، آپ کو قرضوں کی ری شیڈیولنگ کروانی ہے. تو اس میں آپ مجھے بتائیے کہ اب کوئی افغانستان کا سیزن نہیں ہے. امریکہ افغانستان میں روس کو شکست دینا نہیں چاہ رہا. امریکہ اس کے بعد اب وہاں وار آن ٹیررزم نہیں لڑ رہا. تو کون فائنانس کرے گا آپ کی حکومت کو؟ کس کام کے لیے؟ کوئی کام لینے کے لیے فائنانس کرتے رہے نا ابھی تک آپ کو عالمی قوتیں، جس کی وجہ سے ہمارے ہاں مارشل لاء رہے. دیکھیے نا، ایوب خان نے مارشل لاء لگایا تو سر جنگ تھی، تو جی ہم روس کے خلاف ہیں. اس کے بعد جنرل ضیاء صاحب نے 11 سال کا سیزن لگایا تو کیوں کہ جی جہاد کر رہے تھے، وہ تو یہاں بھی جہاد ہی کر رہے تھے. اور اس کے بعد یہ ہوا مشرف صاحب، انہوں نے سیزن لگایا کیوں کہ جی افغانستان میں وار آن ٹیرر. اب کون سا سیزن ہے؟ تو لہٰذا اس دفعہ وہ یہی کہیں گے الیکشن کراؤ اور ان کے منہ پہ اور کالک ملو یہ جو سیاستدان ہے.
یہ بھگتیں، یہ عوام سے گالیاں کھائیں. یہ اسٹیبلشمنٹ کا سٹانس ہے. وہ بھائی خالی اسٹیبلشمنٹ نہیں، جتنے بھی آپ ہماری ایلیٹس ہیں جو جتنی بھی ایلیٹ ہے کہ سیاستدان ہی برے بنے عوام کے بنے، اور سامنے، ہم نہ اس سے بنے. ان سے مسائل کو، ورنہ یہ بھی اتنا تکلف کرنے کی کیا ضرورت ہے ابھی تک کیا ہے. اگر کہیں سے کوئی بال پانی کی امید ہو تو یہ تو میں نوٹ وہاں میرا موڈ بنے ہوئے بات ہوتی ہے، ایسے نہیں. لیکن نصرت صاحب، ہم پہلے پروگرام سے یہ بات کر رہے ہیں جب میں نے آپ کے ساتھ سٹارٹ کیا تھا کہ الیکشنز ڈیلے ہو سکتے ہیں، الیکشنز ڈیلے ہو سکتے ہیں، لیکن ایک چیز فائنل کیوں نہیں ہو رہی؟ پچھلے مہینے تک ڈیٹ اناؤنس بھی ہو گئی تھی. باس اب کوئی ایسا دیکھیے، الیکشن کمیشن نے بہت سختی سے تردید کی ہے، اور انہوں نے بلکہ پیمرا کو کہا ہے کہ وہ ریکارڈنگز وغیرہ میں دی جائے تاکہ ہم قانونی کارروائی کر سکیں. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کیٹیگوریکلی کہہ چکے ہیں کہ پتھر پہ لکھی ہوئی تاریخ ہے. تو یہ مطلب یہ غلط نیوز تھی جو آئی، غلط خبر تھی. میں کھل کے بات کر رہا ہوں، میرے عزیز ہم وطنوں کہے بغیر الیکشن نہیں پوسٹ پون ہو سکتے، اور مجھے نہیں لگ رہا کہ فی الوقت ایسی کوئی گنجائش موجود ہے. مختصر ترین میں آپ کو یہ لفظ کہوں. تو یہ ہم لوگ اس بات کو مطلب ایک رومر سمجھ کے ہی بھلا دیں کہ ہاں جی یہ ایسی بس اڑتی اڑتی بات آئی تھی، اس کو سیریسلی نہ لیں آپ. اڑتی خیر اس طرح کی بھی نہیں تھی، لوگوں کی خواہشات بھی ہیں. اس کیئر ٹیکر نگران حکومت میں بہت سارے لوگ شامل ہیں، انہیں بڑا اچھا لگ رہا ہے گاڑی پہ جھنڈا لگا ہوا. تو اگر کوئی وقفہ بڑھ جائے تو وہ بھی وقت آئے گا، کسی دن بات کریں گے کہ یہ اصل کہانی کہاں سے شروع ہوئی. ابھی کچھ دن انتظار کیجیے، کچھ انتظار کرنا پڑے گا اصل کہانی یہ جاننے کے سازشی لیے. کہانی تھی، افواہ نہیں تھی، میں اتنا کہہ سکوں گا. کہ مطلب یہ نیوز کیا کہہ رہا ہوں آپ کو کہ کہ سازشی یہ الیکشن ڈیلے ہونے کی جو داستان تھی یہ سازشی کہانی تھی، افواہ نہیں تھی. مطلب ہم اس کو رومر نہ سمجھیں، یہ کنسپریسی تھی. چلیں نصرت صاحب، کنکلوژن کی طرف اگر ہم آئیں، لیٹس سے کہ الیکشنز ہو جاتے ہیں اسی ڈیٹ پہ جو کہا ہے، ٹھیک ہے جی مان گئے اسی ڈیٹ پہ ہو رہے ہیں. اب کیا لگتا ہے آپ کو، پی ایم ایل این اپنی امیج ریکور کر پائی ہے اور نواز شریف صاحب پی ایم بن کے آ جائیں گے، پرووائڈیڈ کہ اپنے سارے کیسز میں وہ ان کو ونڈیکیٹ کر دیا جائے؟ ابھی یہ بہت قبل از وقت ہے، لیکن جو ہوا چل رہی ہے، ونڈ جس کو کہتے ہیں، ایک ہوا ہوتی ہے مقبولیت کی، ایک ہوتی ہے کہ فضا بن رہی ہوتی ہے. سونیا میں محفل اساں تیرے لیے سجائی ہے، وہ مسلم لیگ نون کی حمایت میں چل رہی ہے. یا آپ کہہ رہے ہیں یہ بات کہ ان کی؟ ہاں، بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ یوں لگ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کی جماعت کے راستے سے کانٹے نکالے جا رہے ہیں مطلب، اور بہت تیزی سے نکالے جا رہے ہیں. اور یہ کسی پلاننگ کے تحت ہی کروائے جا ظاہر رہے ہے ہیں؟ جی کہ کوئی یہ نہیں کہ ایسے تو نہیں ہو رہا کہ معجزے تو نہیں ہو رہے نا، مکمل کا ہے. ٹھیک ہے، تو ان کو ہی پاور میں لانے کے لیے یہ سب ہو رہا ہے. ہاں تمہیں نے درد دیا ہے، تمہیں دبا دینا، جس نے نکالا ہے وہی اب لا رہے ہوں گے کہ مزہ نہیں آیا. صرف اس وجہ سے واپس لا رہے ہیں کہ مزہ نہیں آیا؟ تو اور کیا کریں گے؟ اپنی غلطی ایڈمٹ نہیں کریں گے؟ کیوں کریں؟ کبھی امریکہ نے ابھی تک یہ کہا ہے کہ اس نے امریکہ میں جا کے غلطی کی، افغانستان میں جا کے غلطی کی تھی. بڑے لوگ، ہاتھی اگر کسی کو نیچے کچل دے تو وہ کیا رک کے کہے گا وہ آئی ایم ریئلی سوری، وہ گزر جائے گا ابھی، کیونکہ وہ بڑا جانور ہے، اس کی مرضی ہے انڈا دے یا بچہ دے. ٹھیک، چلیں آج کے پروگرام سے ایٹ لیسٹ یہ اچھی خبر میں لے سکتی ہوں کہ الیکشنز ٹائم پہ ہو رہے ہیں، اس کے بعد کیا ہوگا ابھی تک تو مجھے پورا یقین. چلیں ناظرین، ہر پروگرام میں کوشش کرتی ہوں کہ اچھے نوٹ پہ ہم ختم کریں. آج فائنلی کوئی اچھی بات ملی گئی ہے، بہت بڑی گڈ نیوز نہیں ہے، لیکن چلیں الیکشنز ٹائم پہ ہوں گے، یہ پھر بھی ایک اچھی خبر ہے ایز کمپیئر ٹو جو ہوتا آ رہا ہے. الیکشنز اگر ہو گئے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا اور کتنی باتیں جو ہم نے یہاں ڈسکس کی ہیں وہ سچ ثابت ہوئی ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. وی نیوز سے میں ہوں دو ابصار، ملتے ہیں اگلے ہفتے دوبارہ. اللہ حافظ.